إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ گزشتہ آیات کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد میں ان کو سب نام بتا دیے تھے۔ اب وہ کیا نام تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق وہ نام تھے تمام اشیاء کے، تمام چیزوں کے، یہاں تک کہ پلیٹ، کٹوری، ان ساری چیزوں کی۔ صاحب معارف القرآن نے لکھا کہ صرف اشیاء کے نام نہیں بتائے تھے بلکہ اشیاء کے نام کے ساتھ ان کی خصوصیات بھی بتائی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، یہ کیا کام کریں گی، وہ چیز کیا کام کریں گی، کیسے کام کرتی ہے، یہ ساری چیزیں بتائی گئی تھی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ناموں کے جاننے سے انسان کا اعلیٰ و عرفہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب صحابہ رضی اللہ عنہ آئے اور ایک کھیت کے مسئلے میں کچھ تو مسئلہ چل رہا تھا، جنگل کے بارے میں، یعنی کہ کھجور زیادہ اگنے کے بارے میں، کچھ تو ہیلا کرتے تھے وہ لوگ، یعنی کہ ہر چیز کے اندر ایک نر اور ایک مادہ ہوتا ہے، درختوں کے اندر بھی۔ تو درخت جو نر اور مادہ رہتا ہے تو اس کی ٹہنی نکال کر اس کی ٹہنی کو قلم کہتے ہیں۔ آج کل کے زمانے ہم لوگ قلمی درخت کرتے ہیں نا، ویسا قلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ مت کرو، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ لیکن وہ سال نہیں کیے صحابہ نے تو وہ کھجور کم آئے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی امور آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کرو، آپ نے اجازت دی تھی۔ تو دنیاوی امور کے زیادہ جاننے سے انسان افضل نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو پھر نبی سے زیادہ افضل کون ہوتے؟ صحابہ ہوتے۔ تو پھر یہاں پر دنیاوی امور آسماں بتا دیے گئے تھے۔ تو جب دنیاوی امور کے آسماں بتا دیے گئے تھے تو ان آسماں کی وجہ سے آدم کی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آسماں سے مراد آسماء الہیہ ہیں، اللہ کے نام بتلائے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، ان ناموں سے وہ کئی نام ہیں، اتنے سارے نام بتائے گئے تھے کہ اتنے نام فرشتوں کو معلوم نہیں تھے، تو اتنے نام اور اس کی خاصیتیں وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام نے بتلائے۔ تو ان ساروں نے کہا تھا کہ سبحانک لا علم لنا، اے اللہ آپ نے کہا، آپ کی ذات پاک ہے، ہم کو تو اتنا علم نہیں ہے جتنا کہ آپ نے دیا ہے، اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں جانتے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اور کہنے کے بعد میں آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ ان کے سارے نام بتلا دو، تو آدم علیہ السلام نے وہ اسماء الہیہ ان کو سنائے اور ان کے ساری خاصیتیں بتائی، تو ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی، تو اللہ نے کہا انی عالم غیب السماوات والارض، میں آسمان اور زمین کے غیب کو میں جانتا ہوں، اور میں وہ باتوں کو جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ تو اس میں کیا بات تھی جو چھپائی گئی تھی اور کیا بات تھی جو ظاہر کی گئی تھی؟ تو اس کے بارے میں قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا یوں تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے تیار کیا تو طائف اور مکہ کے بیچ کے میدان کے اندر سوکھنے کے لیے رکھ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو۔ اس وقت ابھی اس کے اندر جان پڑی نہیں تھی، وہ پورا پتلا تھا صرف، اور اس وقت شیطان یعنی کہ ابلیس اور وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس کا گزر وہاں سے ہوا۔ پھر جاتے جاتے جو وہاں دیکھا، کہنے لگا کہ اس کو پیدا کیا جا رہا ہے، تو دیکھیں یہ کون ہے، کیسا ہے۔ اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کے منہ میں سے داخل ہوا اور پیچھے سے نکل گیا، اور بعد میں کہنے لگا تو یہ تو کھوکھلا ہے، یہ اندر سے پوکل ہے، کہنے لگا۔ اور اس وقت اس نے کہا تھا فرشتوں سے کہ کیا تم یہ پیدا کیا گیا اس کو اور اس کو تمہارے اوپر فضیلت دی گئی تو تم مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے کہا تو ہم تو اس کو مانیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا۔ تو یہ جو باتیں ان کی ہوئی تھی فرشتوں کی اور شیطان کی، ان باتوں کو اللہ نے کیا کہا کہ انی عالم غیب السماوات والارض،
میں آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو، وہ باتیں تھی جو ان لوگوں نے وہاں پر کی تھی، ان ساری باتوں کو میں جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو اللہ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی جائے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، آپ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تمام فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن شیطان نے سجدہ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس آیت کو ہم کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ کہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا، اور ہم نے کہا۔ قُلْنَا کے معنی ہوتے ہیں جمع ہے۔ یہ قُلْنَا کیسے کہتے ہیں؟ قُلْتُ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایک وچن، قُلْنَا انیک وچن، قُلْنَا انیک وچن۔ اللہ تو ایک ہے اور وچن کو کتنا آ رہا ہے یہاں؟ انیک آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں مراٹھی میں بھی بتا رہا ہوں۔ ایک تو ہے قُلْتُ، میں نے کہا، اللہ کو چاہتے یوں کہتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب میں نے کہا ملائکہ سے، لیکن اللہ کہہ رہے ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کا کچھ لوگ یہاں غلطی کر کے بھی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ اگر ایک تھا تو قُلْنَا کیوں کہا، انیک وچن اللہ نے یہاں کیوں مراد لیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ بڑوں کی باتیں رہتے ہیں۔ بادشاہ جب بات کرتا ہے یا بڑے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا، میں نے کہا، ہم نے کہا۔ آج بھی اس کا رواج ہے، آج بھی بڑے بڑے بادشاہ یہی حکم کرتے ہیں کہ ہم نے کہا۔ تو ہم کا جو وچن ہے یہ ادب کا ہے نا؟ تو اس ادب کے حساب سے اللہ نے کہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں۔ اور یہاں انیک وچن استعمال اس لیے کیا گیا تاکہ یہ بتایا جائے، ادب کے حساب سے کیا گیا ہے۔ للملائکتی، تمام ملائکہ سے اس سجدے کا حکم کہا گیا تھا، اور تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا، تو ابلیس ہے، جن ہے وہ، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ایک جگہ کہا گیا کہ وہ جنات میں سے ہے، تو اس کو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کے پر کیوں لعنت ہوئی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم ابلیس کو اگر سمجھیں گے تو بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ ابلیس کیا چیز ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے، اس کو اس آیت میں سمجھایا گیا۔ ابلیس کسے کہتے ہیں؟ ابلیس جو ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ابلیس یہ کون تھا؟ جنات تھا۔ ایک دوسرے آیت میں بھی ہے، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ جن، یہ بھی لفظ جنات کے لیے آیا ہے، تو جنات سارے جناتوں کو ہی کہا جائے گا کہ کس کو کہا جائے گا؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ابلیس جو تھا جس نے انکار کیا، وہ فرشتہ ہی تھا، اور وہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کو جنیہ کہتے ہیں۔ ملائکہ اور جنیہ یہ دونوں ایک ہی قسم سے تھے، اور وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، اور بہت زیادہ اللہ تبارک 80,000 سال سے زیادہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عبادتوں کی بنیاد پر وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا کہ وہ جنت کے داروغہ کے برابر ہو گیا تھا۔ جنت کے داروغہ یعنی دیکھ ریکھ کرنے والے جنت کے، ان کے برابر وہ ہو گیا تھا، اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت تھی، وہ فرشتوں کو بھی دوسرے واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، اتنا زیادہ وہ بڑھ گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں ہی سے تھا۔ جنیہ ایک فرشتوں کی قوم ہے جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور باقی جو ملائکہ ہیں ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ایک قول ہے، لیکن ہمارے جو مفسرین علماء، مشہور علماء، جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنات ہی سے میں تھا، اور وہ پہلے زمانے میں یہاں پر کہاں بستے تھے؟ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر بستے تھے، اور پھر زمین پر بہت زیادہ جب فساد ہوا تو ملائکہ یہاں آ کر ان کا قتل و غارت گیری کر رہے تھے، تو ان کو سب کو ختم کیا۔ لیکن یہ جو بندہ تھا ابلیس، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام عزازیل کہا گیا ہے، کئی میں عبرانی زبان میں اس کا نام عزازیل ہے، اور اس کا دوسرا جو نام ہے عربی میں اس کا نام حارث ہے۔ اس کا نام حارث تھا اور عزازیل، یہ دونوں نام اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ انسان بعض مرتبہ کچھ بھی اڑتا ہے نام رکھ دیتا ہے،
اور پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسے نام رکھنا چاہیے، کیا رکھنا چاہیے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کے پر آتے ہیں رکھ دیتے ہیں۔ ایک نام مفسرین نے حارث بتایا ہے اس کا، عربی نام اس کا حارث ہے ابلیس کا، اور عبرانی نام اس کا عزازیل ہے۔ جب یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے ساتھ اس کی بہت سارے چیزیں چل رہی تھی، بہت اچھا نیکی کے اوپر تھا، تو اس وجہ سے اس نے انکار کیا۔ یا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ فرشتوں کو حکم دیا، جب بڑی فرشتے تو بڑی چیز ہیں، اگر شیطان کو جنات میں سے مانا جائے تو بھی اس وقت وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو حکم دیا گیا اس وقت۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پر کہا گیا کہ حکم دیا گیا، صرف بڑوں کا نام لیا گیا ملائکہ کا، لیکن اس کے اندر سب لوگ آ گئے، اس کے اندر بڑے آئے، چھوٹے آئے، یہاں تک کہ جتنی چیزیں اس وقت وہاں پر موجود تھی سب کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے یہاں پر اللہ استثناء آیا ہے کہ ان کو سب کو حکم دیا گیا تھا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے نہیں کیا۔ اب سجدہ نہیں کیا، ایک انسان گناہ کرے تو فوراً کافر نہیں ہوتا، یہاں پر حکم دیا گیا ابلیس کو کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، اب اس کے سجدہ نہیں کرنے سے فوراً وہ کافر ہو گیا، کافر ہوتا ہے۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنا ضروری ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو نماز کے نہیں پڑھنے سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھنا ضروری ہے، داڑھی کی نہیں رکھا تو کافر نہیں ہوتا۔ پھر کفر کیسے، اس کو کافر کیوں کہا گیا؟ ابا واستکبر کی وجہ سے کافر کیوں کہا گیا؟ ابا واستکبر، یعنی اس نے صرف سجدہ نہیں کیا، اتنا ہی نہیں بلکہ سجدے سے انکار کیا اس نے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن آپ نماز کا انکار یا اس کا مذاق کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ روزے کا مذاق کیسا کر سکتے ہیں؟ آپ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ تراویح کا مذاق یا کہ اس کا انکار کیسا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح حج بیت اللہ ہے یا قربانی ہے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی میں اتنا کہیں کو خون بہانے کا، اس سے بہتر ہے کہ ہم نے آپ کریں یا نہ کریں یہ الگ چیز ہے، لیکن جو کر رہے ہیں اور جو احکامات اللہ کے نبی علیہ السلام اور قرآن نے دیا اس کا مذاق اڑانا اور یہ کہنا کہ ہم یہ نہیں ہے یا ایسا کیا فائدے کا ہے۔ کوئی عورت کہے کہ برقع پہننے کی کیا، تو برقع پہنے یا نہ پہنے اس کی کوئی فرق قرآن اور حدیث کو اور اسلام کو نہیں پڑتا، لیکن کوئی عورت وہ برقع پہننے کا انکار کرے اور یہ کہے کہ کیا ضرورت ہے برقعے کی، تو یہاں پر پردے کا انکار، اس کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے۔ شیطان کا کفر، اس کے انکار اور اس کے تکبر، دو چیزیں آ گئی اس کے اندر، ایک تھا انکار اور ایک تھا تکبر۔ ایک تو انکار اس نے کیا تھا اور دوسرا صرف انکار نہیں کیا، اس نے تکبر کیا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جس کو میں نے میرے ہاتھوں سے بنایا، بیدیا میں نے میرے ہاتھوں سے جس کو بنایا ہے، تو اس کے لیے سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیا تو اس سے بڑا ہوا ہے؟ کیا تو تکبر کرتا ہے؟ کیا ہے کہ تو اس سے بڑا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے انا خیر من خلقتنی من نار خلقتنی، تو نے اس کو پیدا کیا کس چیز سے؟ مٹی سے، اور مجھے پیدا کیا کس سے؟ نار، آگ سے، میں بڑا ہوں۔ یہ تکبر جو ہے وہ اس کی وجہ سے، وہ ابھی اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کا انکار اور انکار کرنے کی وجہ سے دوسری تکبر، اور تکبر کی وجہ سے وہ کان من الکافرین۔ کان کے دو معنی آتے ہیں، کان کے کتنے معنی آتے ہیں؟ دو۔ ایک معنی ہوتا ہے وہ کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا، ماضی پاسٹ ٹیبل، پچھلا گزرا ہوا زمانہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانا، وہ کافروں میں سے تھا۔ تو کیا شیطان پہلے سے کافروں میں سے تھا؟ تو اس کا معنی علماء کرام نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ دوسرا معنی کیا؟ وہ کانا من الکافرین ای سارا من الکافرین، وہ کافروں میں سے اس وقت ہو گیا، پہلے وہ مسلمان ہی تھا، وہ اللہ کی عبادت ہی کرتا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری باتوں کو مانتا تھا، وہ اللہ کی 80,000 سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن اس انکار اور اس تکبر کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ وہ سارا من الکافرین، سارے کے معنی میں کانا کو لیا گیا ہے کہ اس وقت وہ کافروں میں سے ہو گیا۔
आप सबसे बड़ा यहाँ सवाल जो इंसानों के दिमागों में घूमता है वो ये है कि सजदा आदम को अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं है, तो आदम को सजदा करने को क्यों कहा गया, और फिर हम अगर किसी को सजदा करें तो क्यों नहीं चलता। ये कितना बड़ा मसला उठ बैठा है। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसी आयत को दलील पकड़कर ये कहा कि हम अपने बड़ों को सजदा करेंगे। फिर बहुत सारे लोग सजदा करते हैं अपने पीर को, अपने मुर्शिद को, अपने बड़े को, है ना, अपने मौलाना को, है ना, उसे सजदा करते हैं, कभी उसके हाथ और ये चूमते हैं। देखो सजदा ये इबादत की चीज़ है, सजदा इबादत है, और इबादत जो है उसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें होती हैं जो आम तौर पर होती हैं, और 2 चीज़ों को करना पड़ता है। 2 चीज़ें क्या हैं जो आम तौर पे होती हैं? एक है खड़े रहना और एक है बैठना। ये 2 चीज़ें इबादत के अंदर होती हैं। आप इबादत के अंदर क़याम भी है और इबादत के अंदर कायदा, ये 2 चीज़ें क्या हैं, आम तौर पर होती हैं। तो ये 2 चीज़ें इबादत का हिस्सा नहीं, इसको अलग निकालो, क्योंकि ये आम तौर पर भी इंसान करते रहता है। दूसरी जो 2 चीज़ें हैं उसको करना पड़ता है, वो आम तौर पर होती नहीं हैं, वो इबादत का ख़ास हिस्सा है। और वो क्या है? रुकू, और दूसरा अपनी पेशानी को ज़मीन पे माथा टेकना, ये सजदा कहलाता है। ये ख़ास हिस्सा है, ये इबादत के अंदर दाखिल है। अब ये जो है हमारे इस्लाम के आने के बाद में ये सजदा रुकू दोनों भी हराम है, किसी के लिए भी जायज़ नहीं। यहाँ तक कि हमारे उलमा यहाँ तक बयान करते हैं कि किसी के आने पर खड़ा तक नहीं रहना चाहिए, बैठे रहो आप। कितना भी बड़ा मौलाना आए या कितना भी बड़ा वली आए, कितना बड़ा पीर आए, हाँ बाज़ मरतबा कैसा है, अदब के लिए एक आध मरतबा खड़े रहना तो चल जाएगा, लेकिन रुकू और सजदा यहाँ पर बिल्कुल चलता नहीं है। बल्कि हमारे उलमा यहाँ तक कहते हैं खड़े भी रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खड़े रहना बतौर इबादत हो रहा है या कि बहुत ताज़ीमी के तौर पे हो रहा है, तो अभी उसके अंदर गुलू होते चल रहा है। कुछ जगह पर अपने पीरों के लिए सजदे किए जा रहे हैं पैरों में, और जहाँ देवबंदियत है वो लोग सजदे तो नहीं करते, लेकिन हाथ चूमने के बहाने से इतना झुक जाते हैं कि वो रुकू तक चला जाता है। अगर हाथ चूमने के लिए रुकू तक भी जा रहा है और वो देवबंदी है तो वो उसके लिए भी हराम है। इसमें देवबंदियत और बरेलियत असल नहीं है, समझ लीजिए आप, समझ लीजिए। देवबंदियत और बरेलियत ये जो आया, ये बात की बातें, असल चीज़ इस्लाम है। इस्लाम इन दोनों चीज़ों को कतई मना करता है। आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि आप रुकू या सजदा किसी तौर पे किसी के लिए करें, बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब ये कि फिर अल्लाह ने यहाँ सजदा करने को कैसे कहा, इसका मसला खड़ा हुआ। फिर दूसरी जगह, एक जगह है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए बहुत सारे उनके जो 11 भाई थे, इन्नी राइतु अहद आशर कौकबा वश्शम्स वल कमर राइतुहुम ली साजिदीन। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब छोटे थे उस वक़्त उन्होंने ख्वाब देखा था कि मैंने जो है एक चाँद को, एक सूरज को और 11 सितारों को मेरे लिए सजदा करते हुए मैंने देखा है, ऐसा अपने अब्बू से कहा। तो अब्बू ने कहा कि बेटा इस ख्वाब को किसी को मत बताना। और वो ख्वाब 40 साल तक उसकी ताबीर नहीं हुई। 40 साल के बाद में जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर थे तो उनकी मुलाकात को उनके अम्मी, अब्बू और 11 भाई आए, और आने के बाद उन्होंने उनके लिए सजदा किया, तो वहाँ भी सजदा हुआ है। यहाँ अल्लाह के सामने अल्लाह के लिए आदम को सजदा हुआ है। और फिर ये लोग कहते हैं कि सजदा नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग यहाँ सजदा करते हैं तो वो कहते हैं कि हम सजदा इबादत का नहीं करते, बल्कि हम सजदा ताज़ीमी करते हैं। 2 बातें समझ में आ रही हैं आपको? हम इबादत का सजदा नहीं करते, हम ताज़ीमन सजदा करते हैं। तो इबादत क्या है और ताज़ीम क्या है, मैंने वो बता दिया आपको। इबादत और ताज़ीम में फ़र्क ये है कि इबादत की जो ख़ास चीज़ें हैं वो ताज़ीम में नहीं आनी चाहिए। इबादत की ख़ास 2 चीज़ें हैं और इबादत की आम 2 चीज़ें हैं। इबादत की ख़ास 2 चीज़ें क्या हैं? रुकू और सजदा, ये ख़ास चीज़ें हैं इबादत की। ये चीज़ें आप ताज़ीम में नहीं ला सकते। हाँ, इबादत की जो आम चीज़ें हैं जैसे खड़े रहना और बैठना, इबादत के अंदर रुकू भी है, इबादत के अंदर क़याम भी है और कायदा भी है। ये 2 चीज़ें आप उमूमी तौर पे ताज़ीम के लिए अगर लाएंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ताज़ीम के लिए आप जो है उसके लिए खड़े रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसके लिए रुकू करते हैं। किसी मौलाना को झुक कर आप चूमा चाटी करने के लिए हाथ को लेकर ऐसे चूमते हैं, बहुत सारा जायज़ करार दिया है, उसको हराम नहीं करार दिया है।
فتویٰ یہ ہے، اور ہمارے جو علماء، بہت سارے دیوبند علماء بھی یہ کام کرتے ہیں کہ باقاعدہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہے اس کو لیتے ہیں، لیکن آپ اتنا جھک رہے ہیں، وہ چاہیے کہ اس کو ہاتھ اونچا کرے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہے تو چومے۔ لیکن شریعت جو کہتی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ رکوع اگر کہیں آ رہا ہے یا سجدہ کہیں آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بریلوی سجدہ کر رہا ہے تو حرام اور دیوبندی رکوع کر رہا ہے تو جائز، یہ کہیں نہیں ہے۔ دیوبندیت اور بریلویت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان رکوع اور سجدہ کسی بڑے کے لیے کرتا ہے تو ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ پھر یہاں پر اللہ نے کہا، کیسے کہا، تو اس کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ کیسے کہا۔ سب سے پہلے اس کا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ پرانی جو شریعتیں تھی، آپ سب کو بھی یہ جواب معلوم ہوگا کہ پرانی شریعت تھی، اس کے اندر سجدہ جائز تھا اور سارے کے سارے سجدہ کرتے تھے، وہ سجدے تعظیمی کہلاتا تھا۔ اور نبی علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا۔ اب منع قرآن تو جائز کہہ رہا ہے، اور منع کیسے ہو رہا ہے؟ حدیث سے چلے گا؟ دیکھو سمجھ لو، قرآن کو قرآن کی جیسی دلیل سے آپ مقابلہ کرنا چاہیے، حدیث کو حدیث جیسی چیزوں کو مقابلہ ہوگا۔ قرآن کس چیز کو جائز کرے اور حدیث ایک چیز کو ناجائز کہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ قرآن کو لیں، حدیث کو نہ لیں۔ تو پھر یہاں قرآن تو جائز، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہاں سجدہ ہو رہا ہے آدم کو، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے، اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں، اور وہ قرآن جیسی ہے۔ اور وہ متواتر حدیث کب ہوتی ہے؟ وہ متواتر حدیث اس وقت ہوتی ہے کہ جسے 10 صحابہ نے روایت کیا ہو، 10 صحابہ مستقل کسی ایک روایت کو مستقل روایت کریں، وہ متواتر ہو جاتی ہے۔ اور کسی کو کوئی صحابہ نے ایک نے بھی روایت نہیں کیا، صرف اکیلے نے روایت کیا، اسے خبر واحد کہتے ہیں۔ ایک انسان نے روایت کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتے ہیں خبر واحد اور ایک ہوتے ہیں متواتر۔ متواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ برابر اس کے ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا کہا ہوا بھی قرآن ہی ہے، ان هو الا وحی یوحا۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنے طرف سے نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے ہی کہتے ہیں۔ اب وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب ہے جسے تلاوت کیا جاتا ہے نماز میں، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، اور ایک ہے جس کو قرآن اس میں تلاوت نہیں کی جاتی، اسے احادیث مبارکہ کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں، لیکن وہ قرآن کے برابر کب ہو جائیں گی؟ جب ہوں گی جب کہ اسے کم سے کم 10 صحابہ نے روایت کیا ہو۔ چنانچہ ایک روایت آئی ہے، اس کو 10 نہیں بلکہ 20 صحابہ نے روایت کیا ہے، اور وہ کون سی روایت ہے؟ وہ روایت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں آیا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ملک شام کے اندر ان کو بھیجا گیا تھا، تو وہاں سے وہ آئے، نبی علیہ السلام کی ملاقات کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو روایت کیا ہے، اس حدیث کو۔ فرماتے ہیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں شام سے آ رہا ہوں، اور وہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بڑوں کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو جب وہ لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں تو میں سوچا کہ میں آپ کو سجدہ کروں، کیونکہ ہمارے لیے آپ، ہماری جان مال ساری چیزوں سے آپ ہمارے لیے کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، سنو معاذ، کہ یہاں پر اللہ کے علاوہ ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت دیتا تو میں شوہر کو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنی شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اپنی بیوی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ وہی جائز ہو سکتا تھا، جیسا اللہ ساری کائنات کو پالتا ہے اسی طریقے سے ایک درجے میں شوہر اپنی بیوی اور اس کے بچوں کو اور اپنے گھر کو پالتا ہے۔ اسی لیے جیسا اللہ کرتا ہے ویسا یہ بندہ اپنے گھر کے اندر کرتا ہے۔ اس لیے بیوی کو اجازت تھی کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدے کی اجازت ہی نہیں ہے،
اس لیے قطعی طور پر سجدہ نہیں ہوگا۔ اس روایت کو 20 صحابہ نے نقل کیا ہے، چنانچہ یہ کہ حدیث کیا ہو گئی؟ متواتر، اور جو حدیث متواتر ہو گئی وہ قرآن کے برابر ہوئی۔ چنانچہ اس حدیث کی بنیاد پر اس آیت کے بارے میں بیان کیا کہ یہ جو پہلی شریعتوں میں تھا، ابھی کی شریعت میں اس حدیث کی وجہ سے 20 صحابہ کا منقول ہونا، اور اس کے بعد بار بار 20 سے زیادہ لوگ منقول ہوتے آج تک آنا، یہ بھی ضروری ہے متواتر کے لیے۔ ایسا نہیں کہ 20 لوگوں نے وہاں پر بتایا ہو اور بیچ میں ایک ہی راوی ہو اور بعد میں بھی نہیں، ہر زمانے میں 20 راوی رہے، ہر زمانے میں 10 سے زیادہ راوی رہے، وہ حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ 10 سے اس کو 20 لوگوں نے روایت کیا، اور اس کے بعد وہ راوی بڑھتے ہی گئے، کم نہیں ہوئے، اور آج تک یہ روایت سب کے زبان پہ ہے کہ بھائی ہماری شریعت کے اندر قطعی طور پر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ یہاں سجدے کا کیا مطلب ہے، پھر اللہ نے سجدہ کیوں کرایا؟ تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے، فرشتوں نے جو کہا تھا، فرشتوں نے اور ابلیس نے جو کہا تھا کہ بھئی آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں اس انسان کو، ہم ہیں نا آپ کے سجدہ کرنے کے لیے، تو ان کی اس بات کو ختم کرنے کے لیے اور انسان کو فضیلت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم ان کے لیے سجدہ کرو۔ دوسری روایت جو قرطبی وغیرہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سجدے کا حکم جو ہے وہ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کا جو مطلب بیان کیا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، یعنی آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ مجھے کو کرو۔ جیسے کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کس کو کرنا ہے؟ جی اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے۔ قبلہ اللہ سے بڑھ کر نہیں ہوتا، لیکن رخ ہمارا کس کی طرف ہے؟ قبلے کی طرف ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا تھا کہ آدم کا پتلا سامنے رکھیں، اللہ تو کسی کے سامنے بھی نہیں آتے، فرشتوں کے سامنے بھی ڈائریکٹ اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہاں پر آدم کو رکھے ہیں، آدم کی طرف رخ کر کر سجدہ مجھے کرو، آدم کو سجدہ نہیں تھا۔ اگر اللہ نے حکم بھی دیا تھا تو مطلب یہ تھا کہ سجدہ اللہ ہی کو تھا، لیکن آدم کو سجدہ نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، صحیح بات تو یہی ہے کہ اسلام میں اس کے ذریعے سے دلیل پکڑنا کہ ہم لوگ کسی کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں یا اپنے بڑوں کو، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے بڑوں کو سجدہ اور رکوع یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں، چاہے کوئی بھی کرے اور کہاں بھی کرے۔ ہاں ان دو چیزوں کے علاوہ ہم جو بھی ادب کر سکتے ہیں وہ ادب کرنے کے لیے ہمیں تیار ہیں۔ ہم درگاہوں پر بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پر جانا بھی چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ والوں کے مزاروں پر جانا چاہیے، قبرستان کو جانا چاہیے، زندہ اولیاء اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن صاحب آپ ان سارے لوگوں کے پاس جائیے، کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے سجدہ، اسی طریقے سے رکوع بھی نہیں کر سکتے، کسی کی اتنی تعظیم بھی نہیں کر سکتے جس کے اندر عبادت کا مادہ پایا جائے۔ یہ دو چیزیں رکوع اور سجدہ، یہ چھوڑ کر اچانک اگر کوئی آیا اس کے لیے آپ نے بائی چانس کھڑے رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہمارے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حتی الامکان ان چیزوں سے بھی بچو، بیٹھے رہو، اگر اچانک کوئی آیا مصافحہ کرنا ہے بیٹھے رہے آپ اتنی جگہ پر، وہ آ کے آپ کے پاس بیٹھ جائے گا، مصافحہ ہو جائے گا۔ ہاں آپ کو معانقہ کرنا ہے آپ کھڑے رہیے، ان سے معانقہ کیجئے، کوئی حرج کی، کھڑے رہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن رکوع اور سجدہ یہ منع کیا گیا۔ ابھی ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ابلیس جو تھا اتنا جانکار تھا، اتنا سمجھنے والا تھا، اور اللہ کے باتیں فرشتوں کو بتاتا تھا، اتنا سارا ہونے کے باوجود وہ گمراہ کیوں ہوا؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس لیے بیان کیا گیا کہ انسان دنیا کے اندر، سب سے آپ پہلے سمجھ لیجئے، انسان دنیا کے اندر کتنے بھی نیک اعمال کرے، آخری جو بات ہے اس کی موت کا اصل انجام دیکھا جائے گا۔ زندگی بھر اس نے نیک اعمال کیے اور مرتے وقت اس نے برے اعمال کیے تو اس وقت وہ جہنمی ہی ہو جائے گا، اس کی موت کا اثر دیکھا جائے گا کہ موت کس حالت میں ہوئی۔ اس لیے پوری زندگی انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ابلیس 80,000 سال تک عبادت کیا، لیکن دو چیزیں اس کی اندر سے غلطی ہوئی، اور وہ غلطیاں یہ تھی کہ ابلیس کے اندر سب سے زیادہ حب جاہ تھی۔ ہم سے جو لڑائی تھی ابلیس کی، کوئی دوسری پرابلمٹک نہیں تھی اس کی، اسے تھا محبت تھی جاہ سے، یعنی کہ کرسی سے، میں بڑا۔ اس سے کہا گیا، اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ انا خیر من، اس نے صاف کہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں اس کے اندر،
اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں بڑا ہونا یا میں اچھا ہونا، یہ جو مادہ ہے یہ انسان کو گمراہی تک لے جاتا ہے۔ جو بھی انسان جیسے بھی اعمال کر رہا ہو، جتنا بھی اسے علم ہو یا جو جاہل ہو، اس نے چلے 4 مہینے لگائے ہوں یا ہے کہ اس نے خانقاہ کے اندر بسر کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری علم کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھایا اللہ نے۔ کچھ بھی عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آدم کو سجدہ کیوں کرایا؟ اس کی وجوہات میں اللہ مفسر نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم سمجھ رہے تھے فرشتوں کہ تم مجھ کو سجدہ کر رہے ہو، عبادت کرو، سن لو، مجھے تمہارے سجدے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آج تم آدم کو سجدہ کرو، مجھے ضرورت نہیں تمہارے سجدے۔ یہ بھی بتلانا تھا ان کو، کئی وجوہات بیان کیے ہیں آدم کو سجدے کے، ان کو بتلانا تھا۔ تو یہاں پر جو ابلیس یہاں پر کافر ہوا اور نقصان میں آیا، اس کی وجہ یہ تھی۔ چنانچہ آج بھی ابلیس ایسا کرتا ہے کہ جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اور سجدے تک ہم لوگ پہنچتے ہیں، سجدے کی آیت تک، اور وہاں جا کر ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو حدیث شریف کے اندر آیا کہ جیسا ہی بندہ آیت سجدہ پڑھتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے اور پھر کونے میں جا کے ایک سجدہ کرتا ہے، تو ابلیس ایک کونے میں جا کے روتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بندے، اس کو حکم دیا گیا سجدے کا، اس نے سجدہ کیا اور یہ سرخرو ہوا، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے سجدہ نہیں کیا، تو میں کیا ہوا؟ جہنمی ہو گیا۔ ایسا کر کے روتا ہے، بلبلاتا ہے شیطان، صرف ایک تکبر کی، اور وہ تکبر کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کے اندر حب ذاتی، میں بڑا، میں اچھا، میں نیک، اور سامنے والے کو وہ قیمت نہیں دیتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ایسی بات ہے کہ جس کے اندر بھی یہ تکبر کی بات آئیں گی، تو یہ تکبر انسان کو گمراہی تک لے ہی جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی کچھ بھی نیکی کا کام کرے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تکبر تو نہیں کر رہے، لیکن اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھا گھر بنا رہے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، کیا یہ تکبر ہے؟ اچھا کھانا کھا رہا ہے ایک انسان، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اس کی اچھی گاڑی ہے، اس کا اچھا گھر ہے، تو کیا یہ تکبر میں ہے کیا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے یہ تکبر میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر کسے کہتے ہیں آپ سمجھیں۔ تکبر اس بات کو کہتے ہیں کہ اپنے کو بھلا سمجھے اور سامنے والے کو حقیر بھی سمجھے۔ آپ اپنی گھر بنا رہے ہیں، یا آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں اچھی، یا آپ اپنے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو اور اس استعمال کو ظاہر کرو کہ اللہ نے تمہیں اچھا دیا ہے، نہیں تو بدل کر فقیروں کا ہم بے غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اللہ نے بہت دیا ہے، لیکن کیا کیا ہے اس نے؟ پھٹے پرانی ہی پہنتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اہل تماشا بنا ہوا ہے کہ بھئی کوئی دیتا ہے کیا، ہے نہیں؟ مدرسے میں بھرپور پیسہ آنے لگے، لیکن انہیں مدرسہ اچھا بناتا نہیں، وہ ایسا رکھتا ہے۔ میں پوچھا کہ لوگوں پیسے دیتے نہیں، وہ چندہ آنے کا بند ہوتے، ایسا نہ ہو کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ہر چیز میں، آپ کے گھر کے اندر اچھا ہے، آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا رہیں۔ اللہ نظیف ہے، اللہ نظافت کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک ہے، اللہ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے مسجد اچھی بنانے کا، یہ اللہ نے آپ کو وسعت دی، آپ مسجد کو اچھا بنائیں صاحب۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی سادی ہی رکھے ہیں، اپنے گھر اچھے اچھے بنا رہے ہیں، مسجد کو اچھا نہیں رکھا ہے۔ نہیں، آپ کر سکتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات کیا ہے کہ میری مسجد کو اچھا بنایا، دوسری وہ کیا مسجد ایسی ہے ویسی ہے، انہیں کا عقلش نہیں، انہیں کیا کرتے، نہیں، دوسروں کو حقیر جاننا غلط ہے، دوسروں کو برا سمجھ۔ شیطان کی وجہ یہ تھی کہ شیطان اپنے آپ کو بہتر صرف سمجھتا نہیں تھا، آدم کو حقیر سمجھتا تھا۔ آدم کو سمجھتا تھا کہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور مٹی تو پیروں کے نیچے آتی ہے، اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آگ آسمان کی طرف جاتی ہے۔ جو چیز آسمان کی طرف جاتی ہے وہ پیروں میں آنے والی چیزوں کو کیسے سجدہ کرے گی؟ اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ تکبر انسان کو، اور حب جا، میں پناہ، یہ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا کفر ہوا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ دوسری جگہ بھی جگہ آیا ہے۔ صحیح تو بات یہ ہے کہ یہ جو تھا کہ ابلیس، یہ شیطان ہی تھا، یعنی کہ یہ اس میں ہی تھا، جنات ہی سے میں تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اور یہ جو ابلیس جو ہے یہ ابو الجن ہے، جناتوں کا باپ ہے یہ، اور ساری نسل جنات اسی کے ذریعے سے پھیلی ہوئی ہے۔
اور آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ساری انسانیت پھیلی ہوئی ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے. اس کے بعد میں وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا کہ اے آدم آپ جنت میں رہیے. اس کو زیادہ ٹائم ہو گیا، اگلے ہفتے بیان کریں گے. اس میں 2-4 اہم باتیں ہیں. آپ کو میں ابھی ہنٹ دیتا ہوں، آپ دوسروں کو بتائیں کتنی ضرورت کی بات ہے. اس میں آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا بتلایا تو نان و نفقہ عورت کا مرد کی طرف ہے کہ عورت کی طرف ہے؟ کھانا عورت ایک الگ کھاتی ہے. مثال کے طور پر عورت شاکاری ہے اور مرد مانساری ہے، تو اس کا کیسا نظم ہے اسلام میں؟ دونوں کو ایک ہی کھانا کھانا چاہیے کہ الگ الگ بھی کھانا کھا سکتے؟ یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ نے باقی رکھا تو آئندہ ہفتے بیان کریں گے. جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تکبر سے، گھمنڈ سے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیری نافرمانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ حب جاہ حب مال سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تیری نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اللہ تیری محبت میں اور تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے سب لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما. ان کے ہاتھ جائز مقاصد کو پورا فرما، بیماریوں کو ختم فرما. اللہ ان کے لیے جو کچھ خیر مانگنا سب کچھ عطا فرما. ہر شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا